اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ سب سے سچا اور صحیح ترین قول ہے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو فرمایا، یہ دونوں اہل جنت کے بزرگ سن رسیدہ سردار ہیں، بوڑھے جوان پہلے و پچھلے سب اہل جنت سوائے انبیاء ورسل کے ان کی سرداری میں ہوں گے۔ ماشاءاللہ، کیا اعزاز اور کتنی بڑی سعادت ہے۔ ان دو عظیم ہستیوں کے سوا کون ہے جو اس عظیم المرتبت مقام کا مستحق ہو؟ کسی کا درجہ ان تک نہیں پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں گائے اور بھیڑیے کی گفتگو کا تذکرہ کیا ہے۔ لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اندازہ کر لیجئے کہ یہ دو حضرات کس مرتبے کے انسان ہیں۔ حضرت عمر کی مزید عزت افزائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول میں ہے، بے شک عمر کی رضا رحمت باری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے اجازت دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے میرے پیارے بھائی، اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ دیکھیے، دعا کی فرمائش کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو گویا اپنے لطف و کرم سے سرفراز کر دیا۔ کتنا قابل رشک مقام ہے کہ اللہ کے نبی دعا کی فرمائش کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھول نہ جانا۔ اے عمر، تیرا مرتبہ کتنا بلند، تیری شان کتنی عظیم ہے۔ عمر کے لیے یہ اعزاز ہی کافی تھا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متمدد وزیر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی کا تذکرہ اسد الغابہ میں ان الفاظ میں آیا ہے، میرے بعد تم کچھ نئے کام کرو گے، ان میں سے مجھے سب سے محبوب وہ کام ہوں گے جو عمر جاری کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے سامنے کچھ لوگوں کو لایا گیا۔ لوگوں نے جو قمیص پہن رکھے تھے وہ بہت چھوٹے تھے، کسی کا قمیص سینے تک تھا، کسی کا اس سے بھی چھوٹا۔ پھر عمر کا گزر ہوا، اس نے جو قمیص زیب تن کر رکھا تھا اس کی لمبائی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ فرمایا اور حضرت عمر کو اس حوالے سے جنتی اور اعلیٰ درجات پر فائز ہونے کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد نبوی ہے، اہل جنت کے مختلف درجات ہوں گے، کچھ جنتی اپنے سے بلائی لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ انہیں آسمان کے افق پر نظر آنے والے کوکب شب کی طرح بہت بلند نظر آئیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بلند درجات انبیاء کے لیے مخصوص ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ انبیاء اور ان مخلص اہل ایمان کے محلات ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ بے شک ابو بکر اور عمر ان لوگوں میں شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں کی منڈیر پر بیٹھا ہوں، کنویں پر ایک ڈول تھا، اللہ کی توفیق سے میں نے پانی کے کچھ ڈول کھینچے، پھر ابو بکر صدیق نے وہ ڈول لے لیا اور ایک یا دو ڈول نکالے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے ڈول کھینچنے پر کچھ ذوف محسوس ہوا، پھر اس ڈول کو عمر نے لے لیا۔ میں نے لوگوں کے درمیان کوئی ایسا عبقری نہ دیکھا جو عمر کی طرح ڈول کھینچ سکتا۔ اس نے اتنا پانی نکالا کہ لوگوں کے اونٹ جانور خوب سیر ہو گئے اور اونٹ اطمینان سے بیٹھ گئے، ان کے کوئی پیاسا نہ رہا۔ اس خواب کی تعبیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے یہ بیان کی کہ اس سے مراد دور نبوت کے بعد خلافت راشدہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے عہد میں بہت سے فتنے اٹھے اور اسلام بظاہر کمزور نظر آنے لگا۔ حضرت ابو بکر نے ہر فتنے کو کچلا مگر ان کا دور خلافت مختصر رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا جو اسلام کی قوت اور عظمت کا سنہری زمانہ اور کامیابیوں کا مرقع تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جس راستے پر تم جا رہے ہوتے ہو، اگر شیطان اس راستے پر آ رہا ہو تو وہ تمہارے خوف سے راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عمر کی یہ شان ہے کہ اس نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، شیطان جب بھی اس کے سامنے آیا منہ کے بل گر پڑا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جو انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں افضل ترین انسان ہیں، حضرت عمر کے بارے میں رائے دیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اپنی زندگی ہی میں چاہتے تھے کہ کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دے، چنانچہ مرض الموت میں آپ نے ایک تحریر لکھوائی
جس میں حضرت عمر کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت عمر کی سختی اور قہاری کے پیش نظر بعض صحابہ اکرام نے خلیفہ رسول سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا آپ نے اپنی زندگی میں عمر کو ہمارے اوپر امیر نامزد کر دیا ہے، اب آپ اپنے خدا کے ہاں جانے والے ہیں، وہاں کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، میں جب اپنے مولا کے دربار میں پہنچوں گا تو کہوں گا یعنی تیری مخلوق پر روئے زمین کے سب سے بہتر انسان کو امیر بنایا۔ اس سے کیا بڑی شان ہو سکتی ہے حضرت عمر کی۔ جی ناظرین، اب ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کا اگلا حصہ بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، کل ہم نے تقویٰ کا مفہوم بیان کیا، آج ہم متقین کی صفات بیان کریں گے۔ تھوڑی سی متقین کی صفات ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کی ہے، اور اس میں ہم متقین کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں فعال اور مثبت شعوری اتحاد پایا جاتا ہے۔ ان سب کے دل ایمان بالغیب سے معمور ہیں، وہ سب ایک جیسے فرائض بجا لاتے ہیں، سب کے سب تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور سب کو قیامت کی جواب دہی کا خوف ہے۔ یہ فکری اتحاد انسانی نظریہ حیات کی ممتاز خصوصیت ہے، اور جو لوگ اس نظریہ حیات کو قبول کرتے ہیں ان میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کامل اتحاد زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ یہ نظریہ حیات پوری انسانیت کا نظریہ بن جائے، اس کے باشندوں کے شعور و نظریات اور ان کی عملی زندگی اور اجتماعی نظم پر یہ نظریہ حیات حاوی ہو۔ جب ہم متقین کی ایک اہم اور ممتاز خصوصیت کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجزاء وہی ہیں جو ہمیشہ تمام انسانوں کی زندگی میں بحیثیت اعلیٰ اقدار مسلم رہے ہیں۔ مثلاً الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے ان کے ارواح اور اس قوت کے درمیان جس نے انہیں اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور خصائیات کے پردے حائل نہیں ہوتے۔ ایمان بالغیب وہ پہلی سیڑھی ہے جسے انسان عبور کر کے حوانیت کے اول ارذل سے آگے مقام بڑھ جاتا ہے، جہاں صرف اسی چیز کا ادراک ہوتا ہے جیسے یہ ظاہری خواص پا سکتے ہیں۔ لیکن ایمان بالغیب کے مقام پر آ کے انسان اب انسانیت کے اس مقام تک بلند ہو جاتا ہے جہاں اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات جو اس کی اس محدود دنیا سے کہیں بہت بڑی ہے، یہ کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اسی طرح ایک مومن بالغیب انسان کے تصور کہ دنیا میں اس پوری کائنات کی حقیقت کے بارے میں، بلکہ خود انسان کے وجود کے بارے میں اور وجود انسانی میں جو قوتیں کار فرما ہیں ان کے بارے میں، اور اس کائنات اور اس کی پشت پر کام کرنے والے مدبرانہ قوت کے متعلق وہ رس تبدیلی اور ایک ہماگیر انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ صرف تصور ہی میں نہیں بلکہ اس کرۂ ارض پر اس کے طور طریقوں میں بھی ایک وسیع تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی ظاہری خواص کی محدود دنیا میں گم رہتا ہے، اس کی زندگی میں اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتی جو اس عظیم تر کائنات میں رہتا ہو، جسے اس کی بصارت یا بصیرت دیکھ رہی ہو، اور وہ اپنی دلی گہرائیوں اور اپنے تصور میں اس وسیع تر اور عظیم تر کائنات کی صدائے بازگشت ہر وقت پا رہا ہو۔ اسے اس بات کا پختہ شعور ہو کہ وہ اس کا انجام زمان و مکان کی حدود اور اس مختصر عمر میں خود اس کے اپنے حقیر مدرکات سے باورہ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور وہ صرف ایک خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ انسانوں یا کسی دوسری چیزوں کی غلامی سے بلند اور آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی ذات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو لامحدود قوت و قدرت کے مالک ہے، اس کے سر کسی انسان کے آگے نہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کے سامنے خم ہو جاتے ہیں۔ وہ دل جو صحیح معنوں میں ذات باری کے سامنے سربسجود ہوتا ہے اور شب و روز کی ہر گھڑی میں وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر یہ شعور پاتا ہے کہ اس کا تعلق خالق کائنات سے قائم ہے۔ اب وہ اس دنیا دنی اور اس کی ضروریات میں غرق نہیں ہو جاتا بلکہ وہ زندگی کا ایک بلند نصب و لائن پا لیتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تمام مخلوق سے قومی تر اور برتر ہے کیونکہ اس کا جوڑ اس ذات سے ہے جس نے تمام دنیاوی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ اس کے متعارف ہیں کہ ان کے قبضے میں جو دولت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ خود ان کی پیدا کردہ نہیں ہے۔ بخشش رزق کے اس اطراف ہی کے نتیجے میں انسان کے دل میں ناتوانوں کے ساتھ احسان، خالق کائنات کی عیال کے درمیان باہم تعاون اور انسانی اخوت اور روابط کا شعور و احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس اعتراف کی قدر و قیمت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب دوسروں کے ساتھ احسان کر کے نفس انسانی حرص و عذر کی امراض سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی میں طبقاتی کشمکش اور ظلم و ستم کی جگہ طبقاتی تعاون پیدا ہوتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ، صدقات اور بھلائی کے میں خرچ ہونے والے سب سرمایے داخل ہوتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کو فرضیت زکوٰۃ سے بھی پہلے لازم کیا گیا۔ یہ دراصل ایک عمومی پالیسی ہے۔
فرضیت زکوٰۃ کی آیات اس کی ایک مخصوص اور جزوی شکل کو متعین کرتی ہیں۔ فاطمہ بنت قیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی روایت نقل کرتی ہیں، آپ نے فرمایا زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں مساکین کا حق ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کتاب تم پر نازل کی گئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی صرف آغاز انسانیت سے لے کر آخر تک تمام نبیوں کے وہ وارث ہیں، وہ عقائد کے وارث اور نبوت کے ورثے کے امین ہیں، اور تا قیامت اس دنیا پر قافلہ ایمان کی خدی خواہ ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات میں سے آخری صفت ہے۔ یہاں آ کر اب دنیا کے ٹانڈے آخرت سے مل جاتے ہیں۔ ابتدا کا ربط انجام سے ہوتا ہے، اعمال پر سزا جزا مرتب ہوتی ہے، اور انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی محمل اور ابس مخلوق نہیں ہے، نہ ہی وہ اس دنیا میں خود مختار چھوڑ دیا گیا ہے، بلکہ اسے ایک عظیم عدالت میں جانا ہے۔ پھر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، وہ اعمال صالحہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اسے یقین ہو جائے کہ انجام کار اس سے اللہ رحمان رحیم کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، جہاں ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اب ہمارے سامنے منکرین دعوت اسلامی کی تصویر آتی ہے۔ اس تصویر کشی میں وہ تمام اہم عناصر بیان کر دیے گئے ہیں جو کفر کی حقیقت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ کفر جس دور میں ہو اور زمین کے جس حصے میں بھی ہو پایا جائے، یہ عناصر اس میں ضرور پائے جاتے ہیں۔ یہاں متقین اور کافرین بالکل ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ کتاب متقین کے لیے تو ہدایت اور نور بصیرت ہے، لیکن کفار کا حال یہ ہے کہ خواہ انہیں خبردار کیا جائے یا نہ کیا جائے، وہ ہر حال میں روش کفر پر جمے رہتے ہیں۔ مومنین کے دلوں میں یہ ہدایت ربانی کے جو دریچے کھلتے ہیں، وہ روابط جن کی وجہ سے وہ ہر وقت اس پوری کائنات، اس کے خالق، اس کے ظاہر و باطن اور اس کے عالم غیب و شہادت سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، رشد و ہدایت کے سب دریچے کفار کے لیے بند نظر آتے ہیں۔ اسی منظر میں انسان اور خالق کائنات کے درمیان وہ تمام رابطے بالکل کٹے ہوئے ہیں جو مومنین اور خالق کائنات کے درمیان قائم و دائم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مومنین میں سے پیدا کرے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔